جی ماموں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ رب العزت کا. تو آج کا جو سوال ہے نا وہ بڑا ہی مشکل قسم کا ہے اور بڑا ہی اس کا مجھے یقین ہے کہ آنسر بڑا لمبا ہونے والا ہے. آج کل ماموں آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں، گھریلو جھگڑے مسائل، ساس بہو میں، میاں بیوی میں، بہن بھائی میں، تو یہ مسئلے مسائل بہت چل رہے ہیں. تو آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے اور اس کا کیا حل کیا ہے اس کا؟ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں جی ہزاروں، لیکن مین سوال یہ ہے کہ آج کل ہی کیوں؟ آج کل ہی کیوں؟ پہلے بھی ہوتا جی تھا جی لیکن ہر کام کی ایک ریشو ہوتی ہے. ریش ہوتی ہے. سلو بارش ہوتی ہے، جی درمیانی بارش ہوتی ہے، تیز بارش ہوتی جی ہے. آج کل یہ تیز بارش کی طرح تیز ہو رہی ہے. اور جھگڑے اس قدر ہیں کہ مارا ماری، قتل و غارت، جی بات بات پہ طلاق یہاں تک پہنچ چکی ہیں. یہ واقعی سوال بڑا اہم ہے. اب ناظرین سے گزارش ہے کہ ذرا تسلی سے سنیں، کیونکہ بڑی مطلب ہے کہ اس کو بڑے ڈیٹیل میں مجھے بتانا پڑے گا. گھریلو جھگڑوں کی جو نوعیت ہے نا، سب سے پہلے جی وہ اس بات کی ہے کہ پہلے ہم لوگ، فار ایگزامپل میری ایج اباؤٹ 50 ہے، جی جی آپ مجھ سے تقریباً آدھی عمر کے ہو. تو پہلے جو نوعیت ہوتی تھی نا، جو گھر میں لوگ رہتے تھے، جی جو لوگ 40-50 کے ہیں وہ میری بات کو غور سے سمجھ سکیں گے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ جو بچے اولاد ہوتے تھے نا ماں باپ کے، جی ہم لوگ ایک نظام کے تحت زندگی گزارتے تھے. بالکل. ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے ماں باپ بڑے ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، اوبے کرنا ہے، بالکل. سننا ہے. جس چیز سے منع کر رہے ہیں ہو جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ فرشتے تھے، جی کوئی بھی کسی زمانے میں فرشتہ نہیں ہوتا. ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں ان کو اوبے کرنا ہے. اب جب فار ایگزامپل ایک آفس ہے، جی وہاں پر اچھے برے ہر قسم کے بندے کام بالکل کرتے ہیں، بالکل. لیکن آفس کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. ڈسپلن میں سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. ایک جیسے ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل سعودی عربیہ کا، یورپ کا ایک لا ہے، جی قانون ہے، ٹھیک ہے. وہی بندہ جو پاکستان میں لائنیں توڑ توڑ کے توڑتا ہے اور لڑتا جھگڑتا ہے، وہی بندہ یورپ میں جا کے آدھی رات میں بھی کھڑا ہوگا اور لائن میں کھڑا ہو جائے گا. وہ سیٹ بیلٹ وجہ کیا ہے؟ سسٹم، سیٹ بیلٹ، سگنلز کو فالو. اس کو معلوم ہے کہ میں ایک نظام کا حصہ ہوں. نظام سے میں اگر ہٹ گیا تو میں گلٹی ہو جاؤں گا، میں گناہ گار ہو جاؤں گا، میرے اوپر پلنٹی لگے گی. اب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی جو میں بتانے جا رہا ہوں. ہوا کیا ہے کہ اب سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے بچوں کو والدین پرانے لگتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے والدین، انہوں نے زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا، ہمارے والدین کو کچھ بھی نہیں آتا. یہ صرف کیا ہے؟ یہ صرف نصیحتیں کرنے والے ہیں. یہ کرو، وہ نہ کرو، یہ کرو. خود ان کو کچھ آتا ہے نہیں ہے اور ہمیں منع کرتے رہتے ہیں، سکھاتے رہتے ہیں. جبکہ ہمیں بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، آگے بڑھنا ہے، مشہور ہونا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم یہ کام کریں گے تو ہم دنیا میں مشہور ہوں گے. اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب یہ چیز میرے دل میں آ جائے کہ میرے ماں باپ بیکورڈ ہیں، میں ان کو کیسے سنوں گا، میں ان کو کیسے فالو کروں گا. جب وہ مجھے کسی چیز سے منع کریں گے کہ یہ کام برا ہے نہ کرو، تو میں کہوں گا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو پرانے ذہن کے ہیں. آپ تو فار ایگزامپل میں اگر یہ بھی کوئی کہہ دے کہ بھائی دیکھو اللہ رب العزت ناپسند کرتا ہے وہ یہ، تو وہ پھر وہ اتنے بھی ہوتے ہیں کہ وہ منہ پھٹ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ بڑے ہو کے کر لیں گے، آپ لوگوں نے بھی تو پتہ نہیں کیسے کیسے دن گزارے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے والدین کے ہاتھ سے کنٹرول نکل گیا ہے. اب فار ایگزامپل آپ کو معلوم ہے دنیا میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جنگل کا قانون. جی جنگل لا. جنگل میں کیا ہوتا ہے کہ جو زیادہ بھونکتا ہے، جو زیادہ کاٹتا ہے، جو زیادہ طاقت رکھتا ہے، وہ حاوی ہو جاتا ہے، وہ رول کرتا ہے. خواہ وہ شیر ہو، خواہ وہ لگڑ بگڑ ہو، خواہ وہ مگرمچھ اپنی تالاب میں ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو. اس کو کہتے ہیں جنگل لا. تو اب آج کل ہمارے گھروں میں آ گیا ہے جنگل لا. جنگل لا کی وجہ ہے کہ بیٹا اپنا سوشل میڈیا اور اپنا اس نے ایک دنیا بسائی ہوئی ہے. اب وہ اس سے نہیں نکلے گا. جہاں آپ نے منع کیا وہ جھگڑا کرے گا. ٹھیک ہے جی، بچی ہے، بیٹی ہے، اس نے اپنی دنیا بسائی ہوئی ہے. جہاں آپ نے منع کیا وہ آپ کو ریزسٹ کرے گی. وہ یہ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو آپ کو میں نے پہلی چیز بتائی ہے نا کہ نظام نہیں ہے، نظام اور رسپیکٹ نہیں ہے. ماں باپ کی رسپیکٹ ختم ہونے سے، ماں باپ کو بڑا ماننے سے ان بچوں نے انکار کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی
زندگی کے فیصلے خود کرنے شروع کر دیے. جو بچہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر رہا ہے تو وہ تو کہے گا فار ایگزامپل گھر میں ایک کوئی چیز آ گئی جی ٹھیک ہے جی, اب وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے ماں باپ نے اس کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے, کہ میرے ماں باپ کس بچے کو کتنا دے رہے ہیں, جتنا ماں باپ نے دے دیا ٹھیک ہے. بالکل. وہ یہ کہہ دیں گے جی کہ آپ کو تو وہ پیارا آپ نے اس کو دے دیا, آپ نے تو آپ کو ہے ہی وہ پیارا ٹھیک ہے, وہی آپ کی اولاد ہے, میں تو ہوں ہی نہیں. جھگڑا بن گیا اسی پہ بن. اور کوئی اگر چھوٹی موٹی بات ہوگی, بھائی بہن لڑتے ہیں ہر وقت, جہاں پر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ہاں جی آپ نے تو اس کی حمایت کر دی, آپ تو ہے آپ کو تو پیارا ہی وہ بچہ ہے, بالکل بالکل, آپ میرے تو ہے ہی نہیں ہیں, تو آپ تو میرے ساتھ خالی ڈرامہ کر رہے ہیں, میرے ساتھ تو آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں. جہاں رشتے کمزور پڑ گئے وہاں پر جناب اب کہاں پر قانون اور کہاں پر سب کچھ. یہی وجہ ہے کہ بہن بھائی آپس میں لڑتے جھگڑتے, اس کی وجہ سے پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ از مائی رائٹ, میں یہ سوچ رہا ہوں مجھے یہ ملنا چاہیے, اسی بیس پہ وہ جھگڑا کر دیتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ, اور کیسز ہو جاتے ہیں, عدالتوں میں چلے جاتے ہیں کیسز, اور ماں باپ منہ بیٹھ کے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ماں باپ یا اللہ ان کو ہدایت نصیب کر دے. صحیح بات ہے. اور اللہ رب العزت کسی بھی ایسے بندے کو ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ خود ہدایت نہ مانگے. اگر کسی کے کہنے سے ہدایت مل جانی ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہدایت یافتہ ہوتا, حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی ہدایت یافتہ ہوتی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جو قرآن پاک میں ذکر ہے وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جاتے. یہ اب اس سے اندازہ لگائے نا کہ معاشرے میں سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے ایکسٹرا اویئر. دیکھیں اب یہ دیکھیے ایک اور چیز بڑا گریٹ پہلو ہے. فار ایگزامپل جو ہمیں 5 سال کی عمر میں چیزیں پتہ ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں 10 سال میں بھی نہیں پتہ ہوئی. جی سوشل میڈیا نہیں تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. جدھر ہمارے والدین ہمیں لگاتے تھے ہم کہتے تھے اوکے آمنا صدقنا. اب کیا ہے کہ 2 سال کا بچہ جو ہے 3 سال کا بچہ وہ کہتا ہے جی کہ ویئر از مائی رائٹ, سوشل میڈیا کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے. اس لیے یہ جو بگاڑ معاشرے میں آ چکا ہے نا, اللہ رب العزت ہدایت نصیب کرے, لیکن انسان جو خود ہدایت مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے, کوئی شک نہیں. کوئی ہاں جی اللہ رب العزت نے فرمایا میں تمہیں رزق دوں گا بن مانگے تمہارے, میں تمہیں دولت دوں گا بن مانگے تمہارے, میں تمہیں اولاد دوں گا بن مانگے تمہارے, میں تمہیں کار کوٹھی بنگلہ سب کچھ دوں گا بن مانگے تمہارے, لیکن جہاں بات ہدایت کی ہے جب تک تم مانگو گے نہیں میں نہیں دوں گا. تو یہ بھی ایک بڑا ٹاپک ہے, بہت بڑا ٹاپک ہے. تو اس پہ ابھی مزید بات جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے والدین کیا کریں. لیٹ سٹارٹ فرام دا ٹاپ. جی والدین یہ کریں کہ اپنے بچوں کے ماں باپ کم اور دوست زیادہ بن جائیں. دوست زیادہ بن جائیں, اپنے بچوں کو کانفیڈنس میں لیں, اس سے پوچھیں کہ بچے کوئی تمہاری خواہشات میں کسی قسم کی کمی تو نہیں آ رہی, کوئی مسائل تو نہیں ہے, کوئی مسائل ہیں تو ہمارے ساتھ ڈسکس کرو, ہم جو ہے وہ تمہیں مہیا کریں گے, ہمارے ساتھ کسی بات پہ ناراض تو نہیں ہو تو بتا دو, تمہارا حق بنتا ہے. کیونکہ یہ جو نئی نسل ہے نا اس کو کنٹرول کرنا جو ہے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. نہ آپ ڈنڈے سے کر سکتے ہیں, نہ آپ رو کے سمپیتھی گین کر سکتے ہیں, نہ کوئی اور طریقہ ہے. اس نسل کو آپ صرف اور صرف کنٹرول کر سکتے ہیں دوست بن کے, ان کے فرینڈ بن کے, تبھی وہ آپ کی بات بھی سنیں گے, ورنہ وہ آپ کو بیوقوف جان کر آپ کی باتوں کو پھینک دیں گے ایک طرف ردی کی ٹوکری میں, اور کریں گے وہ جو ان کا دل کرے. جی ہاں, تو اسی وجہ سے معاشرے میں جو ہے وہ بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ گھر گھر میں جب یہی مسئلہ ہے تو لڑائی جھگڑے تو ہونے ہیں. بالکل اسی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور فرسٹریشن. جب گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو پورے گھر میں فرسٹریشن ہوتا ہے, تو سب کہتے ہیں بھاگو یہاں سے, بھاگو یہاں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, بھاگو یہاں سے. پھر اس سے سپریشن ہوتی ہے. میاں بیوی میں بھی اختلافات اسی سے ہی آتے ہیں. ماں باپ کے جھگڑے کی وجہ سے میاں بیوی میں اختلافات, میاں بیوی کے اختلافات شروع ہوتے ہی ماں باپ سے ہیں. آپس میں 10% ہوتے ہیں اور 90% گھریلو ماحول سے آتے ہیں. کہ فار ایگزامپل ساس نے کہہ دیا تم نے یہ کیوں کہا ہے, اب بیوی اپنے خامد کو جھڑکے گی کہ یہ جی میں یہاں پر میں یہ میری مالکین ہے کہ مجھے کہہ رہی ہے تم نے یہ کیوں کیا, یہ کیا. وہی بات آ گئی رائٹس کی, کیونکہ وہ بھی ایک نظام کو فالو نہیں کرنا چاہتی اور ساس گھر پہ رول کرنا چاہتی ہے. کوئی بھی جو بندہ رول کرنا چاہتا ہے
وہ اپنے گھر کو رول کر کے اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتا. لہٰذا میوچل شیئرنگ ود انڈرسٹینڈنگ سب سے پہلے جو ہوتی ہے نا میوچل انڈرسٹینڈنگ وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور پیشنس وہ چیز جس نے معاشرے میں بگاڑ کر کے پیدا کر کے ختم کر دی ہے وہ ہے صبر. اللہ رب العزت نے جب سورہ العصر میں بات کی ہے نا کہ والعصر کہ زمانے کی قسم. زمانہ کون ہے؟ 2004 ایک زمانہ ہے, 2025 ایک زمانہ ہے, 2026 ایک زمانہ آئے گا, 2024 مطلب ہے کہ ہم زمانے سے گزرے, یعنی کہ ہر دور کی بات ہے. یہ آج سے 1000 سال پہلے کی بھی تھی, آج سے 1000 سال پہلے کہ انسان خسارے میں ہے, انسان لاس میں ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے, لاس میں ہے, مگر وہ لوگ جی جو حق بات کی تلقین کرتے رہے, نماز پڑھتے رہے. اور اللہ رب العزت میں مفہوم بتا رہا ہوں, پرفیکٹ ترجمہ نہیں بتا رہا, جو حق بات کی تلقین بھی کرتے رہے ایک دوسرے کو اور صبر کرتے رہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور اللہ رب العزت آپ کی جو آپ کا آخری ہتھیار ہوتا ہے نا جی, جس کو آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, وہ صبر ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہوں. اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حج عمرے کرنے والے کے ساتھ ہوں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تہجد کرنے والے کے ساتھ ہوں. اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں شہید کے ساتھ ہوں جو اسلام کی خاطر تلوار چلا رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع صابرین کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر آپ صبر کریں تو میاں بیوی کے رشتے میں بھی دراڑ نہیں آتی, بہن بھائیوں کے رشتے میں بھی دراڑ نہیں آتی. اور صبر کرنے سے اللہ رب العزت فیصلہ آپ کے حق میں کرتا ہے. بالکل. اور اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں جن میں سب سے آخری نام الصبور ہے. اب دیکھیں آخری نام الصبور ہے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو بندہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے وہ پھر جنگل لا میں شامل ہو گیا. اور جنگل لا میں تو پھر وہی قتل و غارت, مارا ماری اور خون خرابے ہی ہونا ہے. تو اس کے علاوہ ناظرین اب بڑی میں نے لگتا ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھ میں آ جائے کہ آج کل جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں, کوشش کیجئے کہ صبر کے دامن کو مت چھوڑیے. جہاں صبر آپ نے چھوڑا وہاں تباہی آپ کا سامنے انتظار کر رہی ہے. چوائس آپ کی ہے, جو مرضی کریں. جزاکم اللہ خیر.